الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم الخطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قال تبارك وتعالى في مقام آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر وهو مغفور له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
بك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صدر زیبکار قابل صد احترام آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت صاحبزادہ پیر ظفر اقبال ہاشمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، مہمان خصوصی محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر ناصر ہاشمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، آج کی اس محفل کے روح رواں قائد طلباء محترم و مکرم جناب چودھری عبد النبی حیدری صاحب، ناظم انجمن طلباء اسلام صوبہ پنجاب، انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب الاحترام لائق صد تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی مکرمی مشائخ و علماء اہل سنت، معزز و محترم رفقاء و اراکین انجمن طلباء اسلام اور رفقاء و اراکین انجمن علماء مصطفیٰ و عزیزان گرامی قدر، ذکر حسین کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس محفل میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا ہوں۔ یقین جانیے جس طرح عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، بالکل اسی انداز کے ساتھ میں بھی سراپائے عجز و نیاز بن کر حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا، اور اس محفل کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ اور اپنی اخروی نجات کا سبب سمجھتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ حسینی میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے پہلے ہمارے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے مختلف اور نامور علماء کرام سے آپ ان کے ملحوظات عالیہ اسی موضوع پر سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے خیالات کے اعتبار سے رات کا کچھ حصہ معمول سے زیادہ بیت چکا ہے، اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ
کہ احساسات مکمل طور پر مجھے محسوس ہو رہے ہیں، اور علالت طبی کے باعث میں بھی اپنے احساسات کو اس طرح بیدار اور چاق و چوبند محسوس نہیں کر رہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر تک آپ کی سمع خراشی کروں گا، ایک تو آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، دوسرا یہ کہ اللہ کی فضل و کرم سے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ذکر حسین کے متعلق گفتگو سن کر ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارا ایمان بھی نور علی نور ہوتا چلا جائے۔ گزارش میری یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور آپ کا انہماک مکمل طور پہ مجھے حاصل رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے خطبے میں قرآن مجید سے 3 مختلف مقامات اس کی کچھ حصص تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، اور اسی کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیتوں کا سادہ اور مختصر ترین ترجمہ اور مختصر ترین اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم، یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ کا رب آپ سے خطاب کر رہا ہے، اس لیے رب کا فرمان آپ تک پہنچ رہا ہے، سونے کی کوشش نہ کیجیے، گوش ہوش سے اور دل کے کانوں سے اس کو سنیے۔ رب کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ میں بار بار توجہ کی نصیحت کر رہا ہوں کہ جتنی بڑی کوئی ذات ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا کلام ہوتا ہے، اور مشہور جملہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ پوری کائنات کے رب کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ فَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ۔ آیہ کریمہ کا یہ جملہ وہ مشہور و معروف جملہ ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے سرزمین بر صغیر کے بڑے بڑے ترجمہ نگاروں کو دھوکہ لگ گیا، جن کے اندر وہ ہستیاں بھی ہیں جن کو اپنے اردو ادب پہ بڑا ناز ہے، جن کو اپنی اردو دانی پہ بڑا کمال حاصل ہے، اور ان میں مولوی عبد الماجد دریا آبادی جیسے ادیب و عریب لوگ بھی شامل ہیں۔ انہی میں حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی دیوبند، انہی میں شیخ الہند اسیر مالٹا محمود الحسن دیوبندی، انہی میں
मौलवी शबीर अहमद उस्मानी, उन्हीं में फतेह मोहम्मद जलंधरी, उन्हीं में डिप्टी नजीर, उन्हीं में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और उन्हीं में जमात इस्लामी कबानी, मौलवी मौदूदी और दीगर जितने तर्जमानगार सबको इस आयत करीमा का तर्जमा करते हुए धोखा लग गया। मैं उसका खलासा साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूं। लिखते हैं वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को देखा ही नहीं। बारीक भी लोगों तवज्जो कर रहे हो? नहीं पता चला? आपको पता नहीं चला? लिखते हैं हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को जाना ही नहीं। दूसरा कहता है हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को देखा ही नहीं। तीसरा कहता है हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को मालूम ही नहीं किया। इन तीनों तर्जुमों से पता चलता है कि कोई नजरिया ऐसा भी है जिसके यहाँ रब्बुल जलाल की जात पर कभी जहालत का दौरा भी तारी हुआ करता। अस्तगफिरुल्लाह, अला यादु बिल्लाह। ऐसे वक्त में जरूरी था कि कोई ऐसा तर्जुमा करता कि उर्दू जुबान के अंदर इसका हक अदा कर दे। और इस तर्जुमे का चेहरा भी तुम्हारे इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चिराग मारिफत, परवाना शम्स रसालत, सरजमीन बरेली का ताजदार, नकी अली खान का लख्त जिगर, इमाम अहमद रजा के सर जाता। और आपने इसका तर्जुमा किया, खुदा की कसम इसका हक अदा कर दिया। वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम। देखिए तबीयत की नफासत का हाल क्या, तबीयत की उम्दगी का हाल क्या। वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कहते हैं हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया। हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया। वयअलम अस्साबिरीन, और अभी तक अल्लाह ने तुम में से सब्र करने वालों की आजमाइश नहीं की। कह दीजिए ना बुलंद आवाज से। दोनों मकामात पर इस तरह निकल जाते हैं कि पेशानी पर शिकन भी नहीं आता और तबीयत के ऊपर बाल बराबर बोझ भी नहीं पड़ता। दूसरे मकाम को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फिर अपने प्यारे नबी के वास्ते से उम्मत मुसलमान को खिताब करता है। फरमान है अम हसिबतुम, वही अल्फाज, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह। जिक्र हुसैन है, तो जिक्र हुसैन की वजह से जरा कुरान का तर्जुमा भी समाप्त फरमाते चले, क्योंकि हुसैन ने नेज़े की नोक पर चढ़कर भी कुरान ही पढ़ा। और हुसैन की इस रवश को जिंदा करने के लिए हम भी जिक्र हुसैन में कुरान ही पढ़ के सुनाना चाहते हैं। कह दो बुलंद आवाज से, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह। ऐ लोगों, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ? फलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल। हालांकि अभी तक तुम्हारे ऊपर तुमसे पहले गुजरने वाले लोगों की हालत तारी नहीं हुई। तुमसे पहले गुजर जाने वाले लोगों का हाल तुम्हारे ऊपर नहीं आया। मस्सतहुमुल बासा, उनको तंग दस्ती, मुसीबत और मुश्किलों ने भी छुआ।
بغض و اناد کی آندیاں بھی چلائی گئی، ان کے ساتھ دشمنی کی حد کر دی گئی. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، یہاں تک کہ وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے لرز، ان کے جسم کا تباہ اٹھا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، ارے بتاؤ اللہ کی مدد کب آ رہی ہے؟ رب الجلال اس کا جواب دیتا، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، ارے اللہ کی مدد کا انتظار کرنے والوں نہ گھبراؤ، خبردار، ارے آگاہ ہو جاؤ، تم مدد کا انتظار کر رہے ہو، مدد تو تمہارا پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا تو بلا نواز رب الجلال کی مدد تو تمہارے تلاش میں لگی، رب کی مدد قریب ہے. اور تیسرے مقام پہ آپ کو لطف آ جائے گا قرآن کا ترجمہ سن کے. لوگوں کا یہ گمان ہے کہ سنی لوگ قرآن نہیں پڑھتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا اور ہے، یہ کہنا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ اور ہے، اور قرآن کو نبی کے عشق میں ڈوب کر پڑھنا اور ہے. کیا دونوں بلند آواز سے؟ قرآن فقط دارابا یضرب کی گردانیں یاد کر لینے سے نہیں جاتا. قرآن فقط اصول و فرو میں غول تازن ہونے کا نام نہیں. قرآن فقط اس کے قواعد ازبر کر لینے کا نام نہیں ہے. ارے یہ چیزیں درکار ہیں قرآن کی عبارت کو سمجھنے کے لیے. اگر مراد اور مفہوم سمجھنی ہو تو پھر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ. مصطفیٰ کے دروازے کے بغیر نہ اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے نہ اس کی مراد سمجھ میں آتا ہے. تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا الف لام میم، سبحان اللہ، یہ حروف مقطعات ہیں. شاہ صاحب کے لیے کر رہا ہوں یہ ساری بات. یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اہل اسلام کا نظریہ یہ اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے. زمانے کا کوئی شخص نہیں جانتا. زمانے کے علم والے لوگوں کے علم ٹوٹ گئے، ان کا ذہن جواب دے گیا، لیکن اہل اسلام کہتے ہیں کہ اس کی مراد کو رب جانتا ہے، اور رب کی عطا سے آمینہ کے لال بھی جانتے ہیں. اور شہرۂ آفاق تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی، حنفی، بغدادی، نقشبندی، آپ کے سلسلے کا نقشبندی مجددی ایک حدیث نقل کرتا ہے اس کے ضمن میں، کہتے ہیں آقا کونین نے فرمایا اس کی مراد سے کوئی اور ادا نہیں ہوتا، رب جانتا ہے، یہ رب کی عطا سے میں جانتا. یا وہ بندہ جس کو میری ذات کے ساتھ عشق و محبت کا ڈورا نصیب ہو جائے وہ بھی ان کی مراد کو جان لیا کرے. اور یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کے سامنے یہ حروف آتے ہیں تو خود بخود بول کے جب اللہ کے برگزیدہ بندے کے سامنے یہ حرف آ جاتے ہیں تو پھر خود بول کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ رب نے ہمارے درمیان یہ معنی چھپا کے رکھا ہوا. جس طرح ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریوں سے کلمے کی آواز بلند ہونے لگ گئی. عزیزان گرامی قدر اسی کے ضمن میں روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی. فرماتے ہیں کہ جب سورہ مریم کے پہلے حروف 5 حروف مقطعات، قرآن کے ساتھ شغف ہے نا کہ نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح نظر آئے. جب سورہ مریم کے پہلے حروف حضرت جبرائیل امین لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو آپ کے صرف اتنا کہا، اللہ توجہ رہے ذرا، آپ کے صرف اتنا کہا
ایمان سے کہنا، اتنا کہنے سے کوئی کیا سمجھ سکتا؟ جبرائیل امین کہتے تھا اور آمینہ کے لال کے پھول قدس کی پتیوں کو حرکت ہو جاتی، رحمتوں کے پھول برس جاتے، ارے جس کے گوہر گنگا کی دودھ سے حرم شراب کی دیواریں چمک اٹھتی ہیں، آج اسی کے جلووں میں جبرائیل امین پہ کر حیرت بنا کھڑا کہتے کہا، اور آپ کا ایک کونین کہتے ہیں علم تو یا جبرائیل، جبرائیل جو تو کہہ رہا ہے آمینہ کا لال اس کو جان رہا، وہ کہتے ہاں، آقا فرماتے یہ استفہام نہ کر، چہر کے بیان نہ کر، تو کہتا کہ آمینہ کا لال سمجھتا جا رہا، وہ کہتے ہاں یا آئی سواب، اور کبھی ان کو لکھا ہوا دیکھو تو صحیح، کسی اچھے خطاب سے لکھوا کر تو دیکھو، ارے کسی راشے کے صادق سے لکھوا کر تو دیکھو کہ یہ حروف کس بات کا پتہ دے رہے ہیں۔ جبرائیل بولتے جاتے ہیں اور آپ کا ایک حرف سے کہتے جاتے ہیں، جبرائیل بولتا جا میں سمجھتا جا رہا۔ جب یہ 5 حروف مکمل کر چکے حضرت جبرائیل امین حدیث کہتی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جو محبت اسرار الہیہ، میں جو وحی الہی کا حامل ہوں، میں جو سدرہ کا طائر ہوں، ادھر سے وصول کر کے آپ کے سینے پہ نازل کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا کہ یہ کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا کہ یہ کیا ہے، آقا آپ تو کیسے سمجھ آ گئے؟ عزیزان گرامی قدر سرکار کا یہ جملہ توجہ سے سماعت کیجیے، جبرائیل یہ کہہ رہا ہے، آپ کا ایک کونین مسکرا پڑے، قربان جائیں سرکار کا مسکرانا بھی کتنا پیارا، سرکار کیا مسکراتے، مسجد نبی کے در و دیوار روشن ہو جائے گا، آقا ایک کونین نے فرمایا جبرائیل سن، ہمیں واللہ سر بینی و بین اللہ، جبرائیل تو اس کو کیسے جان سکتا ہے جبکہ یہ میرے اور میرے مولا کے درمیان راز کی باتیں ہوتی چلی جاتی، پتہ چلتا ہے جس راز سے جبرائیل بھی آگاہ نہیں ہوتا آمینہ کے لال اس سے آگاہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر آئیے ذرا سنیے، کتاب کا نام ہے تفسیر علی، لکھنے والے کا اس میں گرامی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کے لخت جگر، اور یہ اسماعیل دہلوی جس کا جھوٹا نام پاکستان سٹڈیز کے اندر شامل کیا گیا ہے، جس کو جھوٹا شہید لکھا گیا ہے، اور وہ اسماعیل دہلوی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا بھتیجا ہے، جس نے رسوائے زمانہ کتاب تقویت الایمان لکھی ہے، اور یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی شاہ عبد الرحیم نبی کا میلاد منانے والے کے پوتے کہہ دو نا ذرا، وہی عبد الرحیم جس کے چہرے بھی سرکار نے مسکرا کر قبول فرما لیے۔ عزیزان گرامی قدر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر ذرا توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، میں تھوڑا سا ذرا طبیعت کے دباؤ سے تھکا ہوا بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ رکھیں میری طرف۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنے تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ حروف میرے سامنے آتے ہیں، حضرات توجہ کیجیے، ذکر حسین تو سناؤں گا انشاءاللہ، مزہ بھی آ جائے گا، ذرا ترجمہ سماعت کیجیے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب یہ حروف میرے سامنے آتے ہیں تو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا معنی یہ ہے، میرا معنی یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں رب نے مجھے یہ کیفیت تاری میرے اوپر ہوتی، یہ حرف سامنے آ گیا خود بولتا ہے کہ میرا معنی ہے، اور ایک اعتراض کرنے والے نے فوراً اعتراض کر دیا، اور عربی زبان میں کہتے ہیں المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا تو اندھے کی مانند ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت بتائیے نا پھر اس کا معنی کیا ہے اگر بولتے ہیں، اگرچہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی اعتراض کرتے ہوئے امتحان پوچھ لیتا ہے تو رب کے برگزیدہ بندے بتانے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ الف لام میم، جب یہ 3 حرف میرے سامنے آئے، ان میں سے ہر لفظ بولتے کہہ رہا تھا، الف کہتی تھی مجھ سے مراد لفظ اللہ،
لام کہتا تھا مجھ سے مراد لفظ جبرائیل، اور میم کہتی تھی مجھ سے مراد لفظ محمد۔ اعتراض کرنے والے نے فوراً اعتراض کیا، یہی بات آپ کے سننے والی۔ اس نے کہا جناب بات قرین قیاس اور قرین مصلحت نظر نہیں آتی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے جناب دیکھیے لفظ اللہ کا پہلا حرف الف آ رہا ہے، لفظ محمد کا پہلا حرف میم آ رہا ہے، اور اگر یہ بات درست ہوتی تو لفظ جبریل کا پہلا حرف جیم آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ اس قاعدے کو برقرار نہیں رکھا گیا۔ جبرائیل امین کا پہلا لفظ نہیں، آخری حرف لام استعمال کیا گیا۔ اس کا بھی پتہ بتائیے کہ یہ کیوں ہے؟ قربان جائیں حضرت شاہ محدث دہلوی کی بات پر۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو بتا نہیں رہا، چلو اس کا جواب حرفوں سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ کئی ادھر جا کے آپ کہتے ہیں حرفوں سے پوچھ کے بتا دے۔ جب آپ نے پوچھا تو فرماتے ہیں یہ لفظ و حرف مجھے بول کے کہتے ہیں۔ عربی لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی کے آقا کا نام لکھتے نام کا پہلا حرف، جب کسی کے غلام کا نام لکھتے نام کا پہلی حرف استعمال کیا جاتا۔ اور آپ نے فرمایا دیکھ لے یہاں پہ لفظ اللہ کا پہلا حرف الف آ رہا، لفظ محمد کا پہلا حرف میم آ رہا ہے، اور لفظ جبریل کا آخری حرف لام آ رہا ہے۔ پتہ بتانا چاہتا ہے رب زمانے کو پتہ چل جائے کہ جبرائیل رب کا بندہ ہے، محمد عربی کا ادنا غلام بنا دیا گیا۔ یہ تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں، یہ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کہنا ہے۔ آؤ ذرا نبی علی خان کے بیٹے سے بھی پوچھ کے دیکھو، آؤ ذرا امام محمد رضا سے بھی پوچھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ حرف میرے سامنے نہیں بولتے۔ ہم نے پوچھا امام اہل سنت آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے سامنے وہ کہتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں کہتے۔ آپ بولے تو کیا کہتے ہیں؟ سنیے حضرات، فرمان جائے آپ کا ایمان دار ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں میرے سامنے وہ کہتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کاف گیسو۔ دیکھیے کیا بات ہے، فرماتے ہیں کاف گیسو ہاتھ جس رات سے جبرائیل بھی ادا نہیں ہوتا، امام احمد رضا اس سے بھی ادا کیا۔ کاف گیسو ہاتھ دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف گیسو ہاتھ دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور۔ اور زمانے والوں کو تو عادت ہے، زمانے والوں کی عادت ہم نے دیکھی ہے، وہ نعت پڑھنے کے لیے کوئی چغنی گاتا ہے، کوئی ڈھولا پڑھتا ہے، کوئی مائیہ تلاش کرتا ہے، لیکن امام محمد رضا کہتے ہیں مجھے نعت پڑھنے کے لیے دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑتا، میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں مصطفیٰ کی نعت بن جائے گا۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، اور رب کا قرآن سنو پھر میں امام محمد رضا کی زبان سے اس کی نعت بھی سنا دیتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فیہا زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ اول نہ سمجھو کہتے شمت شمت مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمت مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور کیا بات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں کہہ دوں آپ، یہ صرف شاعری نہیں ہے، حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اتنی بات کہہ کے بات ختم نہیں کرتے امام محمد رضا، شاید کسی نے اس بات پر توجہ کی ہو یا نہ کی ہو۔ آپ فرماتے تیرے بچوں کو تو نور ملا ہی تھا، آگے یہ بچے جس کو مل گئے اب اس کو بھی نور
توجہ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا دو. پتہ چلتا ہے ان سید زادوں کے ہاں کسی کی نسبت ہو جائے یہ فیض اس کو بھی عطا کر دیا جائے. ارے ان کے نور کا سفر ختم نہیں ہوتا. یہ نور کا سفر اتنا مسلسل ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کو بھی نورانیت کا لباس دے دیا جائے. مدینہ میں گرامی قدر یہ ہے مانا الف لام میم. اب کہہ دو سبحان اللہ. اور رب کہتا کیا ہے؟ حروف مقطعات کہہ کے رب کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. سبحان اللہ. اب یہ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر تسبیحاں چلانے والا گروپ ہے ان کو جو جوڑا جائے جو اپنی پیری مریدی قائم کر کے نذرانے وصول کریں الا ماشاءاللہ ان چند محدود لوگوں کو چھوڑ کر جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. کیونکہ وہ تو سب کچھ یاد ہے من نادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ ساری باتیں یاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جھوٹا سلسلہ جو قائم ہو گیا ہے ان کو جوڑنے کے لیے رب کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگوں تم نے گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر تمہاری بخشش ہو جائے کیا ہم ایمان لا چکے اور تم کو آزمایا نہیں جائے. تم کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں کہ رب نے پہلی امتوں کے ایمان کے لیے بھی آزمائش کو شک قرار دیا تھا. اس امت کے امتحان کے لیے بھی رب نے آزمائش کو شک قرار دیا. ارے تمہارے ایمان کی آزمائش جب تک نہ ہوگی اس وقت تک عشق و ایمان کا سونا نکھر ہی نہیں سکتا. عشق و ایمان کا سونا نکھرتا تب ہے جب اس کے ایمان کا امتحان لے لیا جائے. اور اب کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو تم سے پہلے گزر گئے. کیسے آزمائے گئے؟ ایسی برگزیدہ ہستیاں بھی آزمائے. حضرات توجہ کیجیے جن کے سر کے اوپر آڑا رکھ کر ان کو پاؤں تک چیر دیا جاتا ہے. حضرات اندازہ تو کیجیے درد اور شدت کا حال کیا ہوگا. سر کے اوپر آڑا رکھ کر پاؤں تک چیر دیا جاتا ہے اور حکم یہ ہے کہ اے چیرے جانے والے شخص اگر زبان سے اوف بھی نکل گئی تو امتحان سے ٹھکرا دیا جائے. اور کچھ ایسے بھی گزرے جن کو گڑھے کھود کر رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے کی پاداش میں گڑھے کھود کر اس کے اوپر پتھر برسا برسا کر ان کے ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک جسم کے اوپر پتھر برسا برسا کر ان کو شہید کر دیا گیا. اور ان کی آزمائش اس طرح کی ایسے بھی ہوئے جن کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اور پاؤں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونک کر ان کے اوپر اپنا تخت سجایا بادشاہ ظالموں اور وہ اپنا وقت اسی طرح گزارتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوئے جن کے ایک سمت کے ہاتھ دوسری سمت کے پاؤں دایاں ہاتھ بایاں پاؤں بایاں ہاتھ دایاں پاؤں الٹی سمت کے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں پھر دوسری سمت کے ہاتھ مخالف سمت کے پاؤں کاٹ کاٹ کر آخر میں ان کو کھجور کے ٹنڈ پر سوئی چڑھا دیا. اور ایسے بھی ہوئے جن کو ایمان کی پاداش میں ایمان لانے کی وجہ سے زندہ حالت کے اندر جن کے جسموں کے ٹکڑے کاٹ لیے گئے جن کی زندگی کے اندر زندہ جسموں کے اندر سے ان کی آنکھیں نکالی ان کی زبان کو کاٹ دیا گیا ان کے ناک کو کاٹا گیا ان کے کان کاٹے گئے ان کے بازو جدا کیے گئے. اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ ماں کی گود میں معصوم بچے ہوتے ایمان لانے کی پاداش جو ہے نا میری بات کی جا کے کہیے ذرا سبحان اللہ. اور ان لوگوں کو یاد کیجیے جنہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ایسی ہستیاں بھی گزر گئی ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ معصوم چند گھڑیوں کا. اب لوگوں ظالموں نے حکمرانوں نے وڈیروں جاگیرداروں نے ایمان لانے کی پاداش میں شیطان کے کریندے بنتے ہوئے ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلاگ لگانے پر مجبور کیا اور ماں اور بیٹا دونوں کو یک وقت آگ کے اندر کود گئے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ظالموں نے بچے کو پکڑ کر ماں کے سامنے
جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینک۔ اب ماں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی کہ خدا جانے اس تیل جو جل رہا ہے، بڑک رہا ہے، جو کھول رہا ہے، اس کے اندر کیا حال ہوگا۔ اس کے سامنے بچہ بالکل اس طرح پکوڑے کی طرح وہ اس کے اندر مکمل طور پہ پک جاتا۔ اب ماں کو مجبور کیا جاتا چھلانگ لگا۔ اب ماں تھوڑی دیر کے لیے رکتی، جلے ہوئے بچے کے جسم سے آواز آتی، جلے ہوئے بچے کا جسم بول کے کہتا ہے ماں نہ گھبرا، دیکھنے میں یہ آگ نظر آتی ہے، حقیقت میں رب نے اسی کو جنت کی گلزار بنا دیا۔ اور ایمان کی آزمائش کے لیے ایسی ہستیاں بھی گزری جنہوں نے اپنے بچوں کے گلوں پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ رات اندازہ تو لگا اس شخص کی عصمت کا حال کیا۔ بچوں کے گلوں پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے چلتی ہوئی آگ کے اندر بلا خوف و خطر چھلانگ لگائی۔ ایمان والوں پر ہر زمانے کے اندر آزمائش آتی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک آزمائش آتی ہے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے جتنا کسی کا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان ہوگا۔ بات آنے لگی آپ کی طرف، جتنا کسی کا ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان ہوگا۔ ارے زمانے والے بڑے تھے، ابراہیم بھی بڑے، اسماعیل بھی بڑے، یعقوب بھی بڑے، یوسف بھی بڑے، زکریا بھی بڑے، یحییٰ بھی بڑے، لیکن آؤ دیکھو رب ذوالجلال نے کہا وہ سارے بڑے لیکن آمینہ کا لال ان سے بھی بڑا۔ ارے مولا تو امتحان ان کا بھی لیتا رہا، اپنے نبی کا بھی لے کر۔ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی، ارے بندے کیا سوچتا ہے، بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے حسین کو اپنے جسم کا حصہ قرار دے دیا۔ کہہ دو ان سے ان کے امتحان ان کے اعتبار سے بڑے تھے، لیکن حسین ابن علی نے جس طرح کا امتحان کیا ہے پتا چلتا ہے کہ ان امتحانوں سے بڑا امتحان تھا۔ اور یہ حسین خود تو بڑا ان سے نہ ہو سکا لیکن اپنے نانا کو اس نے سربراہ کر دیا، اس لیے کہ اس کی قربانی حقیقت میں محمد عربی کی قربانی کر رہا۔ کہہ دو قیامت کا دن ہوگا اور نبی اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ آمینہ کا لال اپنی قربانی کے لیے حسین بن علی کو اٹھا کے پیش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین کی قربانی کو جس کے متعلق آپ کا ایک اورین نے ان کی پیدائش کے وقت ہی سب کچھ بیان کر دیا۔ آج کل لوگ، ہمارے محترم دوست جناب چودھری عبد النبی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو شہادت بیان ہوتی ہے وہ تاریخ اور قصہ کہانی کی کتاب سے نہیں، وہ آمنہ کے لال کی زبان سے بیان ہوتی ہوئی کہہ دو جھوم کے عزیزان گرامی قدر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت کی ایک ایک جز، شہادت کا ایک ایک رخ، شہادت کا ایک ایک لمحہ امام علی مقام کے بچپن میں ہی بیان کر دیا۔ اور یہ جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ان حدیثوں کے راویوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام دیا ہے، ان حدیثوں کے راویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام بھی آتا ہے، ان حدیثوں کے راویوں میں حضرت ام سلمہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری کا نام بھی آتا ہے، زید بن ارقم کا نام بھی آتا ہے، حضرت ابو بردہ اسلمی کا نام بھی آتا ہے، حضرت ابو حریرہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت علی شیر خدا کا نام بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا نام بھی آتا ہے، اور حضرت عباس کا نام بھی آتا ہے، اور حضرت امام حسین کی ماں فاطمہ کا نام بھی آتا ہے۔ یہ نام میں نے استعمال کر دیے کہ ان کے اندر کوئی شک نہیں، ان کے بیان کردہ فرمودات کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ اور نقل کرنے والوں میں بڑے بڑے ائمہ حدیث، جس کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن خارق بن موسیٰ بن دہاق ترمذی، صحاح کا عظیم ترین مؤلف، وہ بھی شامل ہے، اور مستدرک حاکم کا لکھنے والا امام حاکم نے شک۔ آپ چونکہ حدیث کے ساتھ زیادہ شک نہیں رکھتے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ امام حاکم نے شفوی کتنے درجے کا محدث۔ اگر کبھی موقع مل گیا تو اجازت آپ کو بتائے گا کہ محدثین کی کتنی اقسام اور محدثین کتنی قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور محدثین کے کتنے مدارج ہوتے ہیں، اور محدثوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے۔
اور جو محدثوں میں سب سے بڑا تھا، جس پر آخری ڈگری ختم ہو گئی، وہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے پر کشکول طیب لے کر حدیثوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ امام بخاری تو بڑی بات کی بات ہے، یہ امام بخاری تو بڑی بات کی بات ہے۔ امام بخاری کو اس درجے کا آدمی نہیں ہے۔ ارے امام بخاری سے بڑے محدث جن کی حدیث ثانی پر زمانے کو ناز ہے، جن کی حدیث ثانی پر امت مسلمہ کو ناز ہے، وہ جس کے دروازے سے حدیث کی بھیک مانگتے ہیں، وہ ابو حنیفہ کا دروازہ۔ اور واللہ اپنی کتاب بستان المحدثین کے اندر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بات چلنے کے لیے درمیان میں کہہ دیتا ہوں، مگر مضمون یہ نہیں، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اللہ توجہ نہیں کیا، کتنی حدیثیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو میری 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس کا نام میرا رب اپنے عرش پہ لکھے۔ اگر جس کو 40 حدیثیں یاد ہو اس کا نام عرش پہ لکھا جائے، جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہو جائیں اس کی عظمت کا اندازہ کون لگائے؟ یہ امام احمد بن حنبل اپنے ایک شاگرد کو پڑھاتے تھے، اور وہ شاگرد کہتا ہے میں جب آپ سے پڑھتا تھا تو آپ اپنے استادوں کا نام لیتے تھے یا اس کی کنیت بتاتے تھے یا اس کا لقب بیان کرتے تھے، کہتے ایک محدث پتہ نہیں کون تھا، جب اس کا نام آتا تھا امام احمد بن حنبل کی گردن جھک جاتی تھی، امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ جاتی۔ حضرت کہو نا اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ گردن جھکا کے رونے لگتا ہے، بڑی دیر تک ہچکی بن جاتی، اور جب آپ اس سے حدیث بیان کرتے اس کے نام کی بجائے کیا کہتے حدثنا شہنشاہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے حدیث بیان کرنے کا، کہتے حدثنا فلان ابن فلان، اخبرنا فلان ابن فلان، انبانا فلان ابن فلان۔ لیکن امام احمد بن حنبل جب اس کی بات آتی نہ اس کا نام لے، نہ اس کی کنیت بتاتے، نہ اس کا لقب بتاتے، بلکہ کہتے کیا؟ حدثنا شہنشاہ، حدیث کے شہنشاہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ کہو نا ذرا، کہو نا ذرا۔ شاگرد کہتے ایک دن میں رہ نہ سکا، میں بھی استاد کے ساتھ مل کے رونے لگا۔ کہتے میرے استاد نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتے میں روتا اس لیے ہوں کہ آپ اس آدمی کا نہ نام لیتے نہ کنیت بتاتے، جب بھی اس کا ذکر آتا آپ کی گردن جھک جاتی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے، آپ کی ہچکی بن جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے اور یہ بندہ ہے کون؟ امام احمد بن حنبل کہتے واللہ جو تو نے سوال کیا ہے مجھ سے، میں نے یہی سوال اپنے استاد سے کیا۔ میرا استاد کی حدیث پڑھاتے وقت یہی کہتا ہے، ارے 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کا استاد کہتا ہے حدثنا شہنشاہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے میں پوچھتا بتاؤ یہ کون ہے؟ میرا استاد رو کے کہتا ارے احمد بن حنبل یہ وہ ہے جس کے سامنے حدیث کے سارے درجے چھوٹے ہیں، یہ سب سے بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے قیمت نہیں ڈالی ہے میری وہ کہتے میں نے پوچھا، امام احمد بن حنبل کہتے میں نے استاد سے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ مانا ہم نے بڑا صحیح ہے کون؟ کہتے امام احمد بن حنبل میرے استاد نے مجھے گردن جھکا کے بتایا یہ وہ ہے جس کو زمانہ ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرو اپنے امام پر۔ زمانے کو نہیں خبر کہ ابو حنیفہ کی ارے حدیث کے درجے جس پہ جا کے ختم ہوتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے حاکم۔ 5 درجے ہوتے ہیں حدیث کے، ایک ہوتا ہے تاریخ، مختصر بتاتا، ایک ہوتا ہے تاریخ، ایک ہوتا ہے شیخ الحدیث یا محدث، ایک ہوتا ہے حافظ، ایک ہوتا ہے حجت اور ایک ہوتا ہے حاکم۔ طالب اس کو کہتے ہیں جو حدیث پڑھنے میں مشغول ہو جائے۔ مولانا الیاس قادری کے طالب بڑے لوگ بنتے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں حدیث کے طالب بھی بن جائے تاکہ تمہارا نام رب کے عرش پہ لکھا جائے۔ عزیزان گرامی قدر جو حدیث پڑھنے کے ساتھ پڑھانے بھی لگ جائے اس کو کہتے ہیں شیخ الحدیث، جس طرح ہمارے زمانے کے اساتذہ ہیں محدث۔ تیسرا درجہ حافظ۔ حافظ کسے کہتے ہیں؟ جس کو 1 لاکھ حدیث 1 لاکھ حدیث سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے،
چرا کے اعتبار سے، تعدیل کے اعتبار سے، راویوں کی زندگی کے اعتبار سے، ان کی زندگی پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے، ان کی زندگی پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے اعتراضات پر نقد وارد کرنے کے اعتبار سے، جس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہو جائیں اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ اور تیسرا چوتھا درجہ ہوتا ہے حجت الحدیث۔ حجت الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو اسی اعتبار سے 3,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور امام بخاری اسی درجے میں 3,00,000 حدیثوں کا حافظ۔ امام بخاری کا یہی درجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر 5واں اور آخری درجہ وہ ہے جس کو حاکم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس سے حدیث کا کوئی کونا، حدیث کا کوئی رخ، حدیث کا کوئی جز، حدیث کا کوئی پہلو، حدیث کا کوئی اینگل، حدیث کا کوئی لمحہ، حدیث کا کوئی جیر، حدیث کی کوئی طرح، حدیث کا کوئی پہلو جس کی زندگی سے، جس کی نگاہوں سے کسی حوالے سے اجل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حاکم حدیث۔ اور میں عرض کروں سنیے، میں عرض کرتا ہوں اس ترتیب پر آسمان کے نیچے سورج کی آنکھ نے بڑے بڑے طالب حدیث بھی دیکھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی دیکھے، بڑے بڑے حجت الحدیث بھی دیکھے، بڑے بڑے حافظ الحدیث بھی دیکھے، لیکن پوری امت مسلمہ میں حاکم کے درجے پر 4-5 آدمی فائز نہیں ہوئے۔ پوری امت مسلمہ میں حاکم کے درجے پر پہنچنے والا صرف ایک، اور وہ ہے حاکم نیشاپوری۔ جس نے مستدرک لکھی وہ حاکم نیشاپوری۔ اور حاکم نیشاپوری کون ہے؟ سن لو، حاکم نیشاپوری وہ ہے جو تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ادنا شاگردوں کا شاگرد ہے۔ ارے جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کی عظمت کا حال ہے۔ دیکھو ابو حنیفہ کے ساتھ کیسو دینان گرامی کرو بلند۔ اور میں یہ بتا رہا تھا، اور ابھی اگر میں نے آپ کو مستدرک کے متعلق بتایا کہ مستدرک کیا ہوگا تو پھر وقت بڑا بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے پاس بھی اور شاہ صاحب کی حضرت تشریف فرمائے، میں ناقص کو تکلیف دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر سنیے، لکھنے والوں میں مستدرک حاکم میں امام حاکم نیشاپوری بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر بھی ہے، جامع ترمذی میں ابو عیسیٰ ترمذی بھی ہے، مشکات میں صاحب مشکات بھی ہے، سر الشہادتین میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہے، اور وہ عبدالحق جس کو ہر رات خواب کے اندر آمنہ کے لال کی زیارت رسی ہوا کرتا، نہیں توجہ کیا۔ امام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں واللہ ما بت الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہوں اللہ کی قسم میرے اوپر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات کو میری آنکھ لگی اور آمنہ کے لال کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ ارے کس کس کی بات آپ کو سنائیں؟ اور لکھنے والوں میں خصائص الکبریٰ کا مؤلف امام جلال الدین سیوطی بھی ہے جس نے 72 مرتبہ چاپ بھی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کی زیارت کی۔ ارے کس کس سے پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم رات بیت جائے نہ کتابیں ختم ہونے کو آئے نہ ان کے نام ختم ہونے کو۔ کہہ دو بلند آواز سے رسول اللہ۔ میں 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ میں تمہید اس کی یہ بات یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے لکھنے والے کوئی معمولی درجے کے آدمی نہیں، اور آج جو اعتراض کرتا ہے امام علی مقام کی شہادت پر، جو اعتراض کرتا ہے امام علی مقام کی عظمت پر، ارے یہ تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ ارے تجھے تو حدیث ابھی صحیح پڑھ ہی نہیں آتی، حدیث کی سند ابھی تجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ عزیزان گرامی قدر امام علی مقام کی عظمت کا میں کیا کروں؟ حدیث کے راویوں میں پہلی حدیث سنانے لگا ہوں۔ اس کی راویہ کا نام ہے ام سلمہ، اور ام سلمہ تمام مومنوں کی ماں ہے، آقا کونین کی بیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہمارا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب مجھے کہنے دو، ام سلمہ حسن و حسین کی بھی ماں ہے، ام سلمہ فاطمہ کی بھی ماں ہے، ام سلمہ علی شیر خدا کی بھی ماں ہے۔ کہہ دو تم کے برادر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں آقا کونین بڑے مجلس کے اندر میرے پاس تشریف لائے،
اور آتے ہی مجھے مخاطب کر کے فرمایا، حدیث کے الفاظ کہتے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا ام سلمہ ان جبرائیل قد اخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا من بعدی یعنی الحسین۔ اے ام سلمہ، ابھی رب الجلال نے جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ میرا لاڈلا حسین، میرے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، میرا لعاب دہن چوسنے والا حسین، میری گود میں کھیلنے والا حسین، میرے سینے پہ چڑھ جانے والا حسین، میں وہ حسین جو جس کے لیے میں سجدوں کو لمبا کیا کرتا ہوں، میرے اس حسین کو میرے وصال کے بعد میری امت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالے۔ پہلی بات یہ ڈاکٹر کونین نے ان کی شہادت کی خبر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر دی ہے کہ ان کی شہادت میرے وصال کے بعد۔ اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے، مطلب کہ حدیث سنانے لگا ہوں، میں جا بجا پر حدیثوں کو اکٹھا نہیں کرتا۔ دوسری حدیث کی راویہ حضرت عائشہ، ترجم کے کہنا ذرا سبحان اللہ، تاکہ زمانے کو بتا دیں کہ عائشہ ہے کیا۔ دوسری حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش سے براہ راست رب اپنا سلام بھیجا کرتا ہے۔ ذرا اجازت دیجیے میں ایک بات آپ کو عائشہ صدیقہ کی سناؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حسین کی محفل میں اس کی ماں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عائشہ صدیقہ وہ ہیں پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا زیرو نظر نہیں آتا جس کی طہارت کی گواہی کے لیے رب نے مخلوق پر اعتماد نہ کیا۔ نہیں توجہ، رب الجلال نے ہر کسی کی طہارت کی گواہی کے لیے مخلوق کی گواہی کو قبول کیا، سبحان اللہ، لیکن عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی کے لیے رب نے فرمایا نہیں، مخلوق کی گواہی پر اعتماد نہیں، ہم خود گواہی دینے کے لیے پڑھ کے دیکھ لو قرآن، حضرت یوسف پہ تہمت لگ گئی، رب نے گواہی چھوٹے سے بچے سے دلوا دی، رب نے گواہی چھوٹے سے بچے سے دلوا دی۔ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم پہ تہمت لگ گئی، رب الجلال نے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود کے اندر بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے کیا ہیں؟ کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں لطافت آپ کو بتاؤں گا آپ کو مزہ آ جائے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ یہ بچپن کے اندر چند گھڑیوں کی عمر ہے، ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، میرا کلام تو سنو۔ کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کہہ دو میرا ذرا سے سن کے اور کہا کیا ہے، ہر جملہ وجعلنی، ہر جملہ نون بقایا یا متکلم مفعول بہی، ہر جملہ نون بقایا یا متکلم مفعول بہی۔ یہ نہیں کہتے رب مجھے نبی بنائے گا، رب مجھے کتاب دے گا، کہتے نہیں لوگوں، رب نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے، کتاب بھی دے دی ہے۔ اگر عیسیٰ کو ایسا ہو سکتا ہے تو محمد عربی کو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت مریم پہ تہمت لگ گئی، رب الجلال نے گواہی حضرت عیسیٰ سے دلوا دی، اور اب باری آ گئی ہے میلاد والے نبی کی بیوی، عائشہ باری آ گئی میلاد والے لاڈلے نبی کی بیوی کی۔ رب الجلال کہتے لوگوں یوسف کی بات ہو، گواہی چھوٹا بچہ دے لے بات مکمل ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عقیدہ ماں مریم کی بات ہو، گواہی حضرت عیسیٰ دے لے بات مکمل ہے۔ اب بات ہے ناموس مصطفیٰ کی، اب بات ہے حرم مصطفیٰ، اب بات ہے میلاد والے نبی کی لاڈلی بیوی کی۔ زمانے والوں اب گواہی تم نہیں دو گے، گواہی دینے کے لیے میں خود تشریف لا رہا ہوں۔ کے متعلق لوگوں نے یہ گمان کر رکھا، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو اگر علم غیب ہوتا بتانا دیتے عائشہ کا کیا حال ہے؟ ارے اعتراض کرنے والے تو اندھے کا اندھا ہی رہا، تو نے تو اپنی بخاری کو بھی نہیں پڑھ کے دیکھا۔ یہ امام بخاری 5 مقامات، ایک دو نہیں 5 مقامات پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، سرکار نے اپنے خادم سے فرمایا یہ اونٹوں کے پالان اتار کر نیچے جوڑے گئے،
سرکار ان کو منبر بنا کے اوپر چڑھ گئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی عائشہ میں سوائے نیکی کے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا۔ آج مقامات پر امام بخاری نے سرکار کی قسم نقل کی، اور میں آپ کے لیے ایک بات اور رکھوں، سرکار نے خود بھی قسم اٹھا دی اور اپنے چاہنے والوں کا امتحان بھی لینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جس کا امتحان لینے کے لیے جس کو بلایا گیا وہ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، باب مدینہ العلم، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا، امت کا استاد، نبوت کا داماد، قرآن کو پڑھ کر سنا جانے والا، علی مال قرآن بل قرآن والا علی کی شان والا، مولا کائنات، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ سرکار نے بلایا حضرت علی کو، حضرت علی آگے، سرکار کہتے ہیں علی بول، عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ باریک دین لوگوں ذرا توجہ رکھنا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سیدھی سی بات کہہ دیتے، سرکار عائشہ بات مکمل نہیں بولیے نا سارے، لیکن کس زمانے کو جس کو عادت پڑ گئی، کہتے جب وہ حنیفہ نے استدلال کی بنیاد رکھی، استدلال کیا ہی ابو حنیفہ نے سب سے پہلے، ارے ہوش کے ناخن لو، استدلال کی بنیاد تو علی فراہم کر کے جا رہا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے یہ جملہ میں عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ نہیں جو صرف دعویٰ کریں اور دلیل نہ دیں، ہم وہ ہیں جو دعویٰ بھی کرتے ہیں دلیل بھی پیش کر کے دکھا دیں۔ سرکار نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ سوال یہ تھا حضرت علی سے، سرکار نے فرمایا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا نظریہ؟ اب حضرت علی کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں سرکار ہم نے تو آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں پہنچے ہو بات تک پہنچے نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا یہ بول عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں سرکار ہم نے تو آپ کے جسم پر مکھی کو بھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھ کر آپ کے جسم پر بیٹھتا ہے، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں۔ وہ رب جو آپ کے جسم پر مکھی کو گوارا نہیں کرتا وہ آپ کے نکاح کے اندر ناپاک بیوی کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا چل دیے جواب دے۔ عزیزان گرامی قدر سیدوں کی ماں کی بات سنا رہا ہوں، ہاشمیوں تمہاری خاتون عظمت والی خاتون کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا چلے گئے۔ اس کے بعد جس کو بلایا گیا وہ وہی ہے جس کو ذو النورین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہے موقع شہادت کا، مگر میں بتاتا کہ عثمان کی کیا تھی۔ عزیزان گرامی قدر سرکار نے عثمان کو بلایا، بلا کے فرمایا تیرا کیا نظریہ عائشہ کے بارے میں؟ حضرت علی کا جواب سنا ہے، اب ذرا عثمان کا استدلال بھی دیکھا۔ آقا کونین نے سوال کیسا کیا، جواب کیسا دیتے؟ زمانہ کہتے ہی سوال کے اندر جواب کہنا، ادھر دیکھو استدلال کیسے ہوتا ہے۔ سرکار کہتے ہیں عثمان بول عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا سایہ بھی کبھی زمین پر پڑتے نہیں دیکھا۔ عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے جسم کا سایہ بھی کبھی زمین پر پڑتے نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مبادا کہیں کسی ناپاک آدمی کا قدم آپ کے سائے پہ نہ آ جائے، وہ رب جو آپ کا سایہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی ناپاک آدمی کا قدم نہ آ جائے، وہ آپ کے نکاح کے اندر ناپاک بیوی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر سوال میں کر رہا ہوں تو الٹا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر سوال نہ کروں تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا پوچھ لے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتائیے عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ میری مرضی سے ہوا ہے؟ عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ میری مرضی سے ہوا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھا میری مرضی سے نہیں تو ابو بکر کی مرضی سے ہوا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں۔
اب عمر کی حالت تو دیکھو، عمر کہتا کیا ہے، خدا کی قسم دل کانپ جاتا ہے یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ نکاح آپ کی اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں۔ عمر پر جذبات کی ترنگ میں آ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ آج رات سے پردہ تو اٹھا، آپ کے سارے کام ہوتے کس کی مرضی سے؟ یہ نکاح کس نے کرایا؟ آقا کونین نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا نہ یہ نکاح تیری مرضی سے ہوا، نہ یہ نکاح ابو بکر کی مرضی سے ہوا، نہ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا، اس نکاح کے کرنے کا حکم تو میرے رب نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال اور بتا دیجیے۔ سرکار کہتے ہیں پوچھ لے وہ بھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا تو بتائیے رب اتنا بولا ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ پاک نبی کے نکاح میں ناپاک بیوی دینی ہے کہ پاک دینی ہے؟ اتنی بار عمر بولتا ہے کیا کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ جملہ ابھی قرآن کا حصہ نہیں بنا، دیکھو تو صحیح ابھی قرآن کی آیت نہیں بنی تھی، عمر پہلے کہہ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، آقا آپ بھی پاک، آپ کا رب بھی پاک، آپ کی بیوی عائشہ بھی پاک، زمانے کا سب سے بڑا بہتان ہے ہی یہ۔ ادھر عمر یہ کہہ رہے تھے، ادھر جبرائیل امین بھی وہی لے کر سرکار پوچھتے جبرائیل کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتانے آیا ہوں زمین پہ بیٹھ کر جو رائے عمر دے رہا ہے آسمانوں کا مالک رب بھی وہی کہہ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عزیزان گرامی قدر اسی عائشہ کے حوالے سے حدیث سنانے لگا۔ اسی عائشہ صدیقہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے میرے سر کے تاج محمد عربی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سرکار نے کہا یا عائشہ ان جبرائیل قد اخبرنی ان امتی ستقتلبنی ھذا من بعدی یعنی الحسین بارض العراق یقال لها کربلا۔ یہ نبی اکرم کا فرمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے سرکار نے کہا رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ میرے وصال کے بعد میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ جس ملک میں شہید ہوگا اس ملک کا نام عراق ہے، جس خطے میں شہید ہوگا اس خطے کا نام میدان کربلا۔ اب تو کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضرت عائشہ سے سنا ہے نا، اب ذرا مولا کائنات سے بھی سن لو، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت علی کی فضیلت نہ سنا ہوں تو پھر بات سمجھ نہیں آئی۔ لوگ کہیں گے جناب عائشہ کی بات تو کر دی ہے، اس کے بیٹے کی بات بھی سنا ہونا، کہو نا بلا اللہ۔ ایک حدیث وہی بات سنا دیتا ہوں جو آپ کے سبحان سنا کے آیا ہوں۔ وہ حدیث مجھے اچھی بڑی لگتی ہے جو جس کا راوی ابو بکر ہو، جس کا راوی ابو بکر ہو، شان حضرت علی کے بیان ہو رہے ہیں، فرمان آمینہ کے راوی۔ عزیزان گرامی قدر ایک ہی جملے کے اندر بات مکمل کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا علی کی عظمت کا حال کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بات کے راوی کہتے سمیت ہو، حدیث سنیے ذرا بڑی توجہ سے، کہتے ہیں سمیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارادہ ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى عيسى وزهده ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه۔ جو میرے باپ آدم اور اس کا علم دیکھنا چاہے، آنے کو نہیں خبر مصطفیٰ کے ادنا غلاموں کی شان کیا ہے۔ ارے یہ تو علی کی بات ہونے لگی ہے۔ عزیزان گرامی قدر سرکار نے فرمایا جو آدم اور اس کا علم دیکھنا چاہے، جو یوسف اور اس کا حسن دیکھنا چاہے، کہو تو صحیح نظر سبحان اللہ۔ یوسف کے حسن کا نہیں پتا کسی، عارف کھڑی سے پوچھو، عارف کھڑی تو کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت بیک یوسف کنعانی جنہ محمد عربی نٹھا رج گئے دل جہاں۔ اور یہ تو حسن کی تعریف کی یوسف کے مقابلے میں سرکار کی۔ اور ہمارے علاقے کے 3 بادشاہ بڑے مشہور ہوئے، آپ جانتے ہیں ان کو، ایک انہوں نے لکھی
وہ سرکار کے حسن کی تعریف کرتا تھا. سناؤں ذرا آپ کو, میرا ذوق ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے. آپ سرکار کی تعریف کرتے کہتے ہیں مستھا چاکتا جلوائے ذات ربی, مستھا چاکتا جلوائے ذات ربی, میں تے دیکھیا نال یقین قاضی, تے روح یار دا صفا قرآن دا ہے. ارے کدھر ناتے دلاستے کہتے روح یار دا صفا قرآن دا ہے, نور نبی ختم المرسلین کا, تے موٹے کملی تڑی مزملی, ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی, تے جیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے رانجے باج نہ مچی چرین قاضی, تے رانجے یار دے بچ تے بچ جانا ترجے عشق دے کنے توہین قاضی, جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے, پڑھ کے دیکھ ولد علیم کا. ایک مقام پر پیر وارث شاہ کہتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جو لال چمکن, ہونٹ سرخ یاقوت جو لال چمکن, ٹھوٹی سیب ولیتی سار کی, دند چمبے دی کلی کی ہنس ہوتی, دانے نکلے حسن انار بچوں, تے سرخی ہوٹھا دی لوڑ تناسڑے دا, کھوٹا کھتری کا تل بازار بچوں, تے الف حسینی دا پپلائے, نک الف حسینی دا پپلائے, سرف ناز خزانے دی بار بچوں, گردن کونج دی انگلیاں روا پھلیاں, ہاتھ کولڑے برگ جنار بچوں, متے ہان لگن جیڑے بہور عاشق نکل جان تلوار دی تار بچوں, تے بادشاہ جے نینا دا دار کے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار بچوں, بچے کوئی نہ جوئے دی ہار. عزیزان گرامی قدر میں یاد کر رہا تھا, آقا کونین اپنی زبان سے کہتے ہیں, ابو بکر کہتے ہیں میں نے سنا سرکار نے فرمایا جو آدم اور اس کا علم دیکھنا چاہے, وزن کرنا ذرا, 8 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا. سبحان اللہ. ابھی یہ زمانے کے اندر 8 لاکھ زبانیں نہیں بولی جاتی, 8 لاکھ زبانوں کا علم آدم کو دیا گیا. بتاؤ کہ محمد عربی کا علم کا حال کیا ہوگا. آقا فرماتے ہیں جو آدم اور اس کا علم دیکھنا چاہے, جو یوسف اور اس کا حسن دیکھنا چاہے, جو موسیٰ اور اس کا کمال دیکھنا چاہے, جو عیسیٰ اور اس کا زہد دیکھنا چاہے, جو مجھ محمد اور میرے اخلاق کو دیکھنا چاہے, اس کو چاہیے کہ جا کے علی بن ابی طالب کو ایک نظر دیکھا ہے. مزہ تو لگاؤ, مزہ تو لگاؤ, اسی کی روایت کرتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مصاحب جن کا اسم گرامی ابن بنانا, وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر کے اندر حضرت علی کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں جب ہم اس مقام پر پہنچے جس مقام پر حضرت امام علی مقام کا مزار بنایا گیا, توجہ رکھیے میری بات, جس مقام پر حضرت امام علی مقام کا مزار بنا, کہتے ہیں وہاں پہ حضرت علی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے, قافلہ والوں کو مخاطب کیا اور خطاب کرنے لگے. ابن بنانا کے عربی زبان کے اندر الفاظ سنیے, کہتے ہیں کننا ما علی جن اللہ موضع کا موضع اتحادهم ومغراق دمائهم فئة من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتلون بهذا العرصة تبكي عليهم السماء والارض. کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے قافلہ والوں کو مخاطب کیا اور میں قافلہ والوں سن لو کہ وہ دریائے فرات کا کنارہ ہے, کہ وہ کربلا کے میدان کا خطہ ہے, کہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر میرے بیٹے حسین اور اس کے قافلے والوں کو روک لیا جائے گا, بے دردی کے ساتھ اس کا مال و اسباب لوٹا جائے گا, ان کے کچالے اتارے جائیں گے اور ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اس مقام پر شہید کیا جائے گا. اور شہید ہو جانے کے بعد عرصے تک آسمان بھی خون برساتا رہے گا, زمین بھی خون ہی اگلتی رہے گا. یہ حضرت علی شیر خدا نے بھی خبر دی. عزیزان گرامی قدر آئیے ذرا ابو حریرہ سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے, توجہ ہے نا میری بات. میں اس حسین کی بات سنانے لگا ہوں نا جو وارث فخر بوذر بھی ہے, مظہر قوت حیدر بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کون حسین؟ جو وارث فخر بوذر بھی ہے, مظہر قوت حیدر بھی ہے, جو حکمت کا لقمان بھی ہے اور بصیرت کا سلطان بھی ہے, جو حامی سنت بھی ہے اور ماہی بدعت بھی ہے. کون حسین؟ حسین اللہ کا سپاہی, اس کی ٹھوکر میں بادشاہی. حسین وہ انقلاب لایا, بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت, شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر کا جلیل ہوتا.
حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیان ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی، بشر کے چہرے پہ تنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ کون حسین؟ وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، کیا ذرا سبحان اللہ، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، کہہ دو سبحان اللہ، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ کہہ دو دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر برے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، چھوا جو تو نے کنکروں کو تو تر بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے کو ہر بنا دیا۔ اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ لاکھوں نے سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کیا لوگ نواز عزیزان گرامی قدر، حسین اب بھی زندہ ہے۔ کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے، صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ کس و ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ کیا لوگ اسی حسین کی بات سنانے لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھتا اور سرکار اکثر طور پہ دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا کے ہاتھ اٹھاتے کرتے اللہم انی اعوذ بکا من راس ستینہ و امارت السبیان۔ رب الجلال میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے ختم ہو جانے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے جب چھوٹی عمر کے لوگ تخت سلطنت پر بیٹھ کر خون خرابہ کرنا شروع کر دیں۔ جب حضرت ابن معاویہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ آئندہ یزید کی بادشاہت کا راستہ صاف ہوتا جا رہا ہے، سن 60 ہجری کا اختتام قریب آ گیا ہے، ابو ہریرہ نے دعا مانگی، عرض کیا رب الجلال ابو ہریرہ کو وہ وقت نہ دکھانا جس وقت سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی۔ اس دعا کے نتیجے میں ابو ہریرہ سن 60 ہجری کے ختم ہونے سے پہلے ہی وفات فرما گئے۔ اور دیکھ لیجیے ادھر سن 60 ہجری کا اختتام ہوتا ہے، 61 ہجری کا پہلا مہینہ آتا ہے، 10ویں تاریخ کو مار کے کربلا لوگوں نے دیکھ لی، اور یزید کی بادشاہت کو بھی دیکھ لی، یہ نوجوان آدمی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، آ کر اس کی خبر ام سلمہ کہتی ہیں ایک روز سرکار دوپہر کے وقت میرے گھر میں آئے اور آ کر لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے نیند کی آغوش میں گئے، اس کے بعد جاگے جس طرح کوئی ہر بڑا کوچ بیٹھتا ہے، اور سرکار کے چہرہ جہاں تاب پر غم و حزن کی کیفیت تاری تھی، ہاتھ کے اندر سرخ رنگ کی مٹی تھی جس کو سرکار ہلا ہلا کر دیکھ رہے، کہتی ہے میں رہنے سکی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی کیسی؟ اب جو حدیث کے الفاظ کو سنیے، حضرت ام سلمہ کہتی وسطی کتا وہو حاصر بیدی تربت الحمراء یکلبها وقلت ما هذه التربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل قد اخبرنی ان امتی ستقتلونی هذا من بعدی یعنی الحسین بارض العراق یقال لها کربلا۔ کہہ دو حضرت ام سلمہ کہتی سرکار اٹھے تو میں نے کیا سرکار چہرے پر غم و حزن کی کیفیت کیوں ہے، ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی کیسی ہے، یہ معاملہ کیوں ہے؟ آپ کا ایک قرآن نے فرمایا اے ام سلمہ خواب کے ذریعے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر یہ خبر دے دی ہے کہ میرے بعد حسین شہید ہوگا، جس ملک میں شہید ہوگا اس کا نام عراق ہے، جس خطے میں شہید ہوگا اس خطے کا نام میدان کربلا ہے، اور یہ مٹی رب نے بھیجی ہے اور کہا ہے اس کو سنبھال کے رکھو، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا آپ کا حسین شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی کے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں سرکار نے کو اس لمحے کی بھی خبر دی ہے جس لمحے کے اندر امام علی مقام کی شہادت ہونے والی ہے۔
آئیے وہ حدیث سے سماعت کر لیجیے. حضرت ام سلمہ کہتی میں 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں آرام کر رہی. کہتی دوپہر کا وقت تھا. میری نیند کے اندر یکایک عالم خواب کے اندر میں نے اپنے سر کے تاج محمد عربی کو آتے دیکھا. جس طرح کوئی بیابانوں کا سفر کر کے، دور دراز کا سفر، جنگلوں کا سفر کر کے کوئی آتا ہے وہ اعلیٰ راہ سے ہی وہ لہجت اختراع اور سفر کے آثار اس طرح دکھائی دیتے تھے. آپ کے کیسوئے انبری پر، آپ کی مبارک کلفوں پر، آپ کی نورانی ریش کے اوپر گرد و غبار کے نشانات دکھائی دے رہے تھے اور سرکار کے چہرہ طیبہ پر غم و حزن کی کیفیت تاری تھی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں رہ نہ سکی. میں نے آگے بڑھ کر پوچھا ماں لکا یا رسول اللہ، آقا خلاف معمول پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کے لباس مبارک پر گرد و غبار جیسا، آپ کی زلفیں گرد و غبار کے اندر پھٹی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ چہرے پر بھی گرد و غبار پڑا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کا ایک اور نے فرمایا یا ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنکھا. اے ام سلمہ میں ابھی امام علی مقام کی شہادت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے واپس آ رہا. حضرت ام سلمہ کہتی میں لرزہ پرندام ہو کر اٹھ بیٹھی اور فوراً لپٹ کر میں اس مٹی کی طرف پڑی جس مٹی کو سنبھال کے رکھنے کے لیے کہا تھا اور فرمایا تھا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید کر دیا گیا ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں لرزہ پرندام ہو کر میں اس مٹی کی طرف دوڑی. دیکھا میں نے کہ وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی. میں سمجھ گئی کہ ناہنجاروں اور ظالموں اور فاسقوں فاجروں نے آج آقا کے لاڈلے حسین کو شہید کر دیا. یہ ام سلمہ لے کر اور حضرت عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی کہتے ہیں اسی طرح کا خواب میں نے مکے کے اندر دیکھا. اس میں فرق یہ تھا آپ کا کونین کے جسم پر گرد و غبار پڑا تھا، آپ کے کیسو مبارک بھی اسی طرح کے تھے، بہلا سے ہی ولیحیت اختراع. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فرق یہ تھا کہ سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اور اس شیشی کے اندر خون تھا. کہتے میں نے سرکار سے پوچھا آقا یہ ماجرا کیا ہے اور یہ شیشی کیسی، یہ ہاتھ کے اندر خون کیسا، یہ گرد و غبار کا آپ کے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کا کونین نے فرمایا عبداللہ بن عباس شہید تو قتل حسین آنے کا ابھی حسین اور قاتل حسین کی شہادتوں کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے واپس آ رہا ہوں اور ان کے ٹانپوں سے زمین کی جو گرد اٹھتی تھی وہ ساری گرد آج نظارہ کرتے ہوئے میرے جسم کے اوپر پڑتی رہی ہے. اور یہ بھی تو میرے ہاتھ کے اندر شیشی کے اندر خون دیکھتا ہے کہ وہ خون ہے اور مجھے اتنا پیارا ہے کہ وہ شہیدوں کا خون جو زمین پہ گرتا تھا میں اس کو شیشی کے اندر جمع کرتا چلا جاتا. کیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے اعتراض کرتے جناب دیکھیے 70 سے زائد شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر اس کا تحقیقی اور الزامی جواب کو بعد میں دیں گے تو ایک ہمیں کے لیے توجہ تو کیجیے. حدیبیہ کے مقام کو تو دیکھیے. حدیبیہ کا مقام جس کے اندر آقا نے ایک لوٹے کے اندر موجود پانی سے 1400 صحابہ کو وضو بھی کروا دیا تھا، غسل بھی کروا دیا تھا. ایک لوٹے کے پانی سے 1400 صحابہ کو وضو کروا سکتا ہے، غسل کروا سکتا ہے، ان کی سواریوں کو بنا سکتا ہے. تو 70 سے زیادہ شہیدوں کا خون بھی ایک چیز میں جمع کروا سکتا ہے. اگر آپ اس بات میں مصر ہوں کہ 70 کا عدد چاہیے تو آؤ پھر صحابہ صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ کے دیکھ لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے ایک پیالہ پر دودھ 70 سے زائد صحابہ کی شرابی کے لیے کافی کر دیا. ایک پیالہ پر دودھ سے 70 سے زائد صحابہ کی بھوک اور پیاس مٹا سکتا ہے. وہ ایک 70 سے زائد شہیدوں کا خون بھی ایک چیزی کے اندر جمع کروا سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر اب میں جو بات کرنے لگا ہوں دیکھ لیجیے آپ کا ایک قرآن کی اتنی حدیث کہ حسین تیرا سفر شہادت کا سفر ہوگا، حسین کربلا میں شہید ہوگا، حسین عراق میں شہید ہوگا، حسین ہجری میں شہید ہوگا، حسین بدبخت کی بادشاہت میں شہید ہوگا. حسین کے لمحے کا وقت کو ہے، حسین کی شہادت کا دن یہ ہے جب آپ کا ایک قرآن نے اتنا کہہ دیا تھا. تو اب یہ کہنا کہ حسین اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا، اب یہ کہنا کہ حسین مفاد پرستی کی جنگ لڑ رہا تھا، اب یہ کہنا کہ حسین تنا مفاد ایک کو لالچ کی جنگ لڑ رہا تھا، حسین اس طرح کی جنگ کر رہا تھا. ارے اگر اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو تو پھر یہ کہنا شروع کر دو حسین جو تیرا قدم پڑتا تھا وہ بھی جانتا تھا، زمین کے ذرے بھی جانتے تھے کہ حسین تیرا سفر کو شہادت کا سفر. عزیزان گرامی قدر میں تو یاد کرتا ہوں حضرت امام علی مقام وہ نہ اقتدار کے رکے. ارے اقتدار تو ان کے لیے تو ایک طرف رہا
ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اتنے بڑے اقتدار تو اپنے چوٹی کی نوک پہ قربان کر دیا کرتے نہ سمجھ آئے تو مجھے دل پہ دان دے ارے نہ سمجھ آئے تو خاجہ نہیں پہ جا کے مجھے ارے جس کے غلاموں کی شان یہ ہو ان کی آقا حسین کی عظمت کا اللہ کرنا اب اس کہنے دو مجھے ارے حسین تو عاشق الہی حسین تو رب الجلال کے ہجر و فراق کی آگ کے اندر تڑپ تڑپ کر وقت گزارتا رہا دعائیں مانگتا رہا رب الجلال کب وہ وقت آئے کب وہ 61 ہجری کا زمانہ آئے کب 10 محرم الحرام کا دن ہو کب جمعہ المبارک کی بات ہو کب یزیدیوں کا خنجر میری گردن پہ چلے اور ادھر تیرا جلوہ بے نقاب ہو کر میری آنکھوں کے سامنے آتا چلا ارے حسین اقتدار کے لیے نہیں جا رہا تھا حسین تو رب کی رضا کے لیے جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میری گفتگو کے متعلق اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی اشکال کوئی اعتراض پیدا ہوا ہو اس کو سوال کر کے جواب دینے کی مکمل طور پہ اجازت ہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
سب سے پہلے میں انجمن غلام مصطفیٰ ان کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جس نے بھی اس محفل میں دامے درمے سخنے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت یہ کاوش قبول کرے. حسنین کے صدقے یہاں بڑھتے ہیں، سب درد و علم کٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے درد و علم کٹے، سب کے حاجات جو بھی ہیں سب پوری ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ اس سے زیادہ توفیق دے. آپ میلاد مناتے ہیں، آپ غوث پاک کا بھی دن منائیں، آپ شہید صدیق اکبر کا بھی دن منائیں، آپ عمر فاروق عثمان غنی حیدر کرار کے بھی دن منائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو منافقوں سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح آپ کو یہ کام جو آج ہوا ہے اس قسم کے کام کرنے کی توفیق دے. اور میں حضرت صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی آپ کی اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ذکر حسین کے سلسلے میں یہ محفل منعقد ہوئی، اس کے اندر دیگر جو ان کے تعلق والے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، الہی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے سے ہماری خطائیں معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ پابندی وقت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. الہی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما. الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. الہی جن کو تو نے روزگار ابھی تک عطا نہیں کیا
ان بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کو تو نے روزگار کی دولت سے مالا مال کیا ہے ان کو برکتیں بھی عطا فرما۔ الہی جو حضرات دور دور سے چل کے آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، ایک ایک قدم کے بدلے میں سب کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرما، کتنے لمحات ان کے یہاں پہ بیتے ہیں ایک ایک لمحے کے بدلے میں سب کو نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرما۔ صدر محترم حضرت ظفر اقبال شاہ صاحب کی عمر میں برکت و درازی عطا فرما، میزبان مکرم جناب چودھری عبدالمجید کی عمر میں برکت و درازی عطا فرما، ان کو مزید علوم کاملہ اعمال نافع سے سرفراز فرما۔ الہی آج کی اس مسجد کے آج کی اس محفل کے بانیان اور کارکنان اور دیگر ساتھیوں کو اپنی بارگاہ سے بے حساب اجر عطا فرما۔ اس گاؤں کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کی بخشش فرما، حسنین کریمین کے صدقے سے سب کی قبروں پہ اپنی کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہی اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما، اسلام کے ساتھ ٹکرانے والی باطل اور طاغوتی طاقتوں کو نیست نابود فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما، روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ الہی زندہ رہے تو شان سے خالی جولیاں تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، اپنے پیارے نبی کے نواسوں کے صدقے سے ہماری خالی جولیوں کو اپنی رحمت و نور سے معمور فرما۔ الہی ہمارے دامن خالی ہیں، اپنے پیارے نبی اور اس کے نواسوں کے صدقے سے ہمارے دامن کو اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما۔ الہی عرصہ دراز سے پریشانیاں ساتھ ہیں، اپنے پیارے نبی کے صدقے سے ان پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی بے نامرادوں کو مراد عطا فرما، الہی جو بھی تک کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان کو کامیابی عطا فرما۔ زندہ رہے تو شان سے، مرے تو ایمان سے، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔